چلتا ہے خنجر تو چلے میرے رگوں پر، چلتا ہے خنجر تو چلے میرے رگوں پر، خودی بیچ کے اپنی میں کبھی جھک نہیں سکتا۔ مٹنے کو تو یہ دنیا بھی مٹ جاتی ہے لیکن مٹنے کو تو یہ دنیا بھی مٹ جاتی ہے لیکن تاریخ کے اوراق سے میں مٹ نہیں سکتا۔ صدر الاقدار و حاضرین ذی شعور، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا وہ ہے یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے۔ جناب والا کافر شمشیر و سنا اور جنگی ساز و سامان پر بھروسہ کرتا ہے، لیکن ایک پکا ایک سچا مسلمان محض اپنی ایمانی طاقت کے بلبوتے پر جنگ آزما ہوتا ہے کہ مرد مومن کی جنگ و جدل میں کامیابی و سرخروئی کا سبب اسلحہ نہیں جذبہ ہے، جذبہ ایمانی ہے، جنگی سامان نہیں حرارت ایمانی ہے، مادی اسباب نہیں جذبہ یقین کا طوفان ہے۔ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ احباب گرامی یہ منزلت اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو ظلم، جبر، ظلمت و جہالت کے تاریک ادوار میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہستی ایک روشن ستارے کی صورت میں ضرور ملے گا، جنہوں نے اپنی ایمانی طاقت، ایمانی قوت، جہد مسلسل سے ان تاریک راہوں میں اپنے خون کے دیے جلا جلا کر جلا بخشی ہو اور اپنا نام تاریخ کے پنوں پر سنہری حروف سے رقم کیے ہو۔ ارادے جن کے پختے ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختے ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ صدر ذیشان، آج میرا موضوع سخن بھی ایک ایسے بہادر، ایمان افروز، اپنے وقت کے بادشاہ، شہنشاہ ہستی ہے جنہیں ارطغرل غازی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ دنیا جانتی ہے، پہچانتی ہے اور مانتی ہے کہ مسلمان ہمیشہ اپنی ایمانی طاقت، روحانی قوت اور رحمانی نصرت کے سہارے اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمنوں اور ستم پرور کافروں پر چھا گئے۔ نہ ان کے سامنے غنیم کے بڑے بڑے جفاکش ہاتھی، گینڈے اور گھوڑے ٹھہر سکے اور نہ ہی کبھی توپ و ٹینک اور بختر بند گاڑیاں قدم جما سکی۔ ارطغرل غازی بھی انہی میں سے ایک تھے کہ ان کے ایمان کا نعرہ تکبیر اور رسالت کسی بھی میزائل شکن توپ ٹینک سے کم نہیں تھا کہ جب وہ رسم حق و باطل میں سینہ تان کر کھڑے ہو گئے تو نصرت ایزدی اس طرح پہنچی کہ باطل کا قلعہ قمع ہو گیا۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردم کی شمشیریں، صاحبان بصیرت و آگہی، اہل ایمان کا جذبہ عشق ہی اس کی حربی حکمت ہے اور یہی اسلحہ اس کو فتح و نصرت کی ضمانت ہے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ وہ غیر مسلم غاصبوں کے ہاتھوں لقمہ اجل بن گیا تو شہید ہے اور اگر زندہ سلامت رہا تو غازی ہے۔ گویا جہاد اس کا ترہ امتیاز ہے اور جرأت و بہادری اور تائید ایزدی کا راز ہے۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ میرے عزیز ہم وطنوں، وقت کا تقاضا ہے کہ عالم اسلام کی بے بسی اور ندامت کے داغ مٹانے کے لیے ہر مسلمان ایمان و یقین، خودی و عشق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لافانی قوتوں کو بیدار کرے اور کلمہ توحید کی بنیاد پر اتحاد و اتفاق کی ایسی اونچی اور مضبوط عمارت کھڑی کر دے کہ رقیب سیاہ کو بھی اس کی طرف نظر بد اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ آخر میں اپنے تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گا: پاؤں زخمی سہی ڈگمگاتے چلو، راہ کے سنگ و آہن کے ٹکراؤ سے اپنے زنجیر کو جگمگاتے چلو، روکش نیک و بد کتنے کوہ طاقت سر پہ بادل لیے ہے تہیا کیے، بارش سحر کا ایک نئے قہر کا، میرے دیداورو میرے دانشورو اپنے تحریر سے اپنے تقدیر کو نقش کرتے چلو، تھام لو ایک دم یہ عصائے قلم، ایک فرعون کیا لاکھ فرعون ہو، ڈوب ہی جائیں گے ڈوب ہی جائیں گے۔